السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز دوستو، میری ماں اور بہنوں اور دینی ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اچھائی اور برائی میں تمیز کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ایمان اور کفر میں امتیاز پیدا کرنے کا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا بے پایاں شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں موحدین میں سے بنایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالیٰ توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے، توحید والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اہل توحید کے ساتھ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے۔ جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے کہ الحمدللہ اب ہم آپ کے درمیان ایک جو کتاب ہے ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی اساسیات المسلم فی العقیدہ والعبادہ، عقیدہ اور عبادت کے سلسلے میں مسلمانوں کے بنیادی امور، اس کتاب کے تعلق سے سلسلہ وار ہم درس رکھیں گے۔ ہر ہفتہ اسی کتاب سے درس دیا جائے گا۔ تو آج کے درس کا عنوان ہے توحید ربوبیت۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ لفظ سنا ہوگا، یہ عنوان سنا ہوگا، لیکن اس کی جو بیسک اور بنیادی معلومات ہے شاید اس پر آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، شاید آپ نے سنا ہو، ذہن سے نکل گیا ہو، تو آج اس کو ازبر کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں، اور اس کے جو بنیادی نکات ہیں اور بیسک معلومات ہیں ہم اس کو دھیرے دھیرے غور سے، جیسے کلاس میں ایک طالب علم پڑھتا ہے، صحیح بخاری پڑھتا ہے، صحیح مسلم پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، مدرسے میں جیسے ایک طالب علم ہماتن گوش ہو کر اپنی پوری توجہ استاذ کی طرف لگا دیتا ہے، ہماتن گوش ہو جاتا ہے، استاذ کیا کہہ رہا ہے، اس کی ایک ایک کیفیت، ایک ایک لفظ اور ایک حرف پر نظر رکھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کلاس میں اب حاضری ہونی ہے، یعنی اب ذہن کو ادھر ادھر، جیسے لیکچر سنتے ہیں بیان میں، چلو مولانا کچھ ابھی چلے گئے دوسرے ٹاپک کی طرف، تھوڑا سا جو آنکھ مار لیتے ہیں یا جو ہے موبائل کی طرف دیکھ لیتے ہیں، نہیں، یہ بیسک معلومات ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے روح کو غذا ملتی ہے، روح کو جس علم کی ضرورت ہے اور جس علم کے ذریعے آپ کی روح کو تر و تازگی ملتی ہے، آپ کے ایمان کو جلا ملتا ہے، آپ کا ایمان زندہ رہتا ہے، وہ علم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہماتن گوش ہو کر اس کلاس کو سننا ہے، پھر اس کے بعد سال کے آخر میں اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جائے گا کہ آپ نے اس دوران کیا علم حاصل کیا ہے، اور آپ کو بھی ایک معلومات کا ذخیرہ مل جائے گا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم جیسے اس طریقے سے بہت سارے لوگ مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوتے ہیں، ہم بھی کسی ادارے سے نکل کر کچھ معلومات لے کر اور بنیادی چیزوں کو سیکھ کر فارغ ہو رہے ہیں، تو اس طرح کی معلومات آپ کے پاس جمع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج کا جو درس ہمارا ہے وہ توحید ربوبیت کے تعلق سے ہے۔ تو ہم عقید توحید کا کلاس اور اس کا درس شروع کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا پہلا درس ہے توحید ربوبیت کے تعلق سے۔ سب سے پہلے اور بیسک معلومات ہماری سلسلے میں یہ ہے کہ توحید کے معنی کی اہمیت کو جانیں گے۔ توحید کو تو ہمیں جاننا ہی ہے، توحید کا معنی جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کلمہ ہے، شہادتین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ شہادتین، سب سے بنیادی چیز۔ اس کے بغیر یہ جو 4 ارکان ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کو فوقیت اور فضیلت ہے چاروں پر، اس لیے اس کو جاننا، اس کے معنی کا علم حاصل کرنا اور اس کی حقیقت، اس کی ماہیت اور حقانیت کو ہمیں جاننا یہ ازحد ضروری ہے، کیونکہ یہ ابتدا ہے، یہ بیس اور بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر ہمارا عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو جو دوسرے ارکان ہیں اسلام کے، ان تمام ارکان پر فوقیت رکھنے والا رکن جو ہے وہ شہادتین۔ شہادتین کا معنی جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح سے
ایک غیر مسلم ہوتا ہے وہ اسلام کے دوسرے ارکان پر عمل کر لیتا ہے، وہ عبادت کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے اور عمرہ ادا کر لیتا ہے، کسی طرح سے صدقہ و خیرات دیتا ہے، زکوٰۃ دے لیتا ہے، تو جیسے ایک غیر مسلم سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا یہ عمل، اس لیے کہ وہ شہادتین کے قرار نہیں کیا ہے۔ تو جیسے ایک غیر مسلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب تک کلمے کا اقرار نہ کر لے، شہادتین کا اقرار نہ کر لے، تب تک اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے عند اللہ۔ یہی معاملہ ٹھیک مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر مسلمان شہادتین کی معرفت حاصل نہیں کرتا، شہادتین کلمہ شہادتین کا معنی اسے معلوم نہیں ہے، کبھی کبھار لاشعوری طور پر مسلمان ہوتے ہوئے وہ شرک میں واقع ہوتا ہے، لاشعوری طور پر، اور کبھی کبھی عمدن بھی بتایا جاتا ہے، لیکن چونکہ ماحول ایسا ملا ہے کہ بتانے کے باوجود بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ایک مسلمان توحید کا معنی نہ جاننے کی وجہ سے کبھی لاشعوری طور پر شرک میں واقع ہو جاتا ہے، بدعت میں واقع ہو جاتا ہے، اور کبھی عمدن بھی داخل ہوتا ہے۔ تو جو مسلمان شرک میں واقع ہو گیا اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ وہ توحید کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ جو توحید کو سمجھے گا وہی توحید کو فالو کرے گا، اور جو توحید کو فالو کرے گا، جو توحید پر چلے گا، اسی کے اعمال قبول ہوں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ توحید جو فالو کر رہا ہے، توحید کو جو سمجھ رہا ہے، جو توحید کا تقاضا پورا کر رہا ہے، اسی کے اعمال قبول ہوں گے۔ تو اس لیے کلمہ توحید کا معنی جاننا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اس لیے اس توحید کا معنی اور اس کی حقیقت کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے اس کا معنی سمجھتے ہیں۔ میں نے جاننا کیوں ضروری ہے وجہ بتا دی کہ یہ تمام عملوں کا دار و مدار اور نچوڑ اسی پہ ہے، قبولیت کا انحصار اس پر ہے۔ جب تک اس معنی کو نہیں سمجھتے ہیں اور اس کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، اس کا تقاضا نہیں پورا کر رہے ہیں، تو ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات سب سے پہلے بنیادی طور پر ہمیں یہی جاننا ضروری ہے۔ تو اس لیے توحید کا معنی ہم سمجھتے ہیں۔ توحید یہ مصدر ہے، وحد یوحد سے، اور اس کا لغوی معنی ڈکشنری میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جاننا۔ توحید جیسے عربی میں بولتے ہیں واحد ریال، بولتے ہیں نا، واحد ریال، ایک بولتے ہیں، ایک ریال، واحد، اسی سے توحید بنا ہوا ہے۔ تو یہ مصدر کا صیغہ ہے، کسی چیز کو ایک جاننا۔ لیکن ہمیں اصل جاننا کیا ہے؟ توحید کا شرعی معنی جاننا ہے، تاکہ ہم توحید کا تقاضا پورا کریں، توحید پر عمل کریں، ہمارا عقید توحید کامل ہو، اس طور پر عقید توحید ہو کہ جو کچھ ہم عمل کریں اللہ اس کو قبول کر لے، ہمارے اس عمل کے اندر اخلاص پایا جائے اور اللہ اس عمل کو قبول کر لے۔ اس لیے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو ہمیں بیسک طور پر توحید کی شرعی حقیقت جاننا ہے کہ شریعت میں توحید کسے کہتے ہیں۔ لغت میں تو ہم نے جان لیا، ایک کہتے ہیں، کسی چیز کو ایک جاننا یہ توحید ہے، لیکن شریعت نے کس چیز کو توحید قرار دیا ہے؟ تمام انبیاء جس کو دے کر بھیجے گئے وہ کیا چیز ہے؟ توحید دے کر بھیجے گئے، وہ توحید ہے کیا؟ شریعت میں کس چیز کو توحید کہتے ہیں؟ تو علماء کرام نے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مختلف تعریفیں کی ہیں۔ اس میں موٹی سی تعریف جو ہم بھولے نہیں، ہمیشہ ذہن میں رہے، ہمیشہ یاد رہے، ہمیشہ کسی کو بھی ہم بتا سکیں، وہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ توحید، خالص ایک اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا یہ توحید ہے، یہ شرعی معنی ہے۔ جو بندہ اس طور پر اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ موحد ہے، جو اس طور پر اللہ کی بندگی نہ کرے اس کے توحید میں خلل ہے۔ جیسے اللہ کی بندگی کرے، غیر اللہ کو بھی شریک کرے، اللہ کو بھی پکارے، غیر اللہ کو بھی پکارے، اللہ کے لیے بھی قربانی دے، غیر اللہ کا بھی تقرب حاصل کرے، ان کی بھی تعظیم بجا لائے، ان کے لیے بھی جھکے، ان کا بھی سجدہ کرے، اور ان کو بھی نظر و نیاز چڑھائے، ان کے لیے بھی منت مانے، ان کے لیے بھی قربانی دے، غیر اللہ کے لیے بھی، اللہ کے لیے بھی عبادت کرے، غیر اللہ کے لیے بھی عبادت کا کام کرے، تو اس انسان کی توحید خالص نہیں ہے۔ اب وہ انسان کوئی عمل کرے گا تو اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ عمل صرف اسی مسلمان کو قبول کیا جائے گا جو مسلمان صرف اور صرف ایک اللہ کی
بندگی کر رہا ہے۔ یہی تو فرق ہے اسلام میں اور دوسرے مذہبوں میں۔ ہم اسلام میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جب ہم تمام ادیان کا انکار کرتے ہیں، تمام طاغوت کا انکار کرتے ہیں، تمام جھوٹے معبودوں کا انکار کرتے ہیں، تمام جھوٹے معبودوں کا انکار کر کے ایک اللہ کے اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے ایک اللہ کے۔ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تب جا کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ جب ہم نے یہ اقرار کیا ہے تو ظاہر سے بات اسی پر چلنے کا نام مسلمان ہے نا۔ اقرار آپ جو کر رہے ہیں اسی پر چلنے کا، ٹھیک سیدھا اسی پر چلنے کا نام توحید ہے۔ اس سے ہٹ گئے تو جب آپ نے جو اقرار کیا تھا وہ اقرار باقی نہیں رہا۔ آپ نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، آپ یہ اقرار کر رہے ہیں۔ اب آپ اسی پر قائم رہیں گے تو آپ اپنے اقرار اور دعوے میں مسلمان اور سچے ہیں، صحیح دین اور اسلام والے ہیں۔ اس اقرار سے ہٹ گئے اب آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اس لیے میں نے کہا نا، انسان مسلمان ہو کر بھی توحید اگر نہیں جانتا ہے تو کبھی لاشعوری طور پر شرک میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا عمل قبول نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے تو عمل کر کے ڈھیر لگا لیا، ہم نے تو روزے پہ روزے رکھے، ہم نے تو حج پہ حج کیا، ہم نے تو زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیا، ہم نے تو نماز پہ نماز پڑھی ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ لاشعوری طور پر اس کا عمل قبول ہی نہیں ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایسا بھی معاملہ آتا ہے کہ وہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا ہے، ایسا کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، ایسا کفریہ عمل کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں رہتا مگر ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اللہ قبول کر رہا ہے، ہم تو پکے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اس لیے توحید کا معنی جاننا ضروری ہے۔ توحید کا شرعی معنی ہم نے کیا جانا؟ ایک اللہ کی خالص بندگی کرنا، یہ توحید کا شرعی معنی ہے۔ اب ہم اس معنی کے اعتبار سے قرآن کی ایک آیت دیکھتے ہیں اور اس آیت میں غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ بینہ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا سوائے اس کے کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کریں۔ یعنی تمام بنی نوع انسان کو یہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی بندگی کرو۔ ایک اللہ کی بندگی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حکم دیا ہے۔ اور کیسے بندگی کرنا ہے؟ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کے دین حنیف پر، یعنی ابراہیم حنیف پر، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین حنیف تھا اس طریقے سے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ حنیف، حنفاء یہاں جمع ہے حنیف کی۔ حنیف بولتے ہیں مائل ہونا، یکسو ہونا، یعنی ایک طرف ہو جانا، اور اس کو جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم شرک سے بیزار ہو کر توحید کی طرف آ جائیں، تمام ادیان کو چھوڑ کر ایک دین اسلام کی طرف آ جائیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اس کو کہتے ہیں ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی، دین حنیف اسے کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرنا اور دین کو خالص کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سیدھا دین ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں حکم دے رہا ہے کہ خالص ایک اللہ کی بندگی کریں اخلاص کے ساتھ، اور اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی طرح، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا ہے۔ تو اس کو توحید کہتے ہیں، خالص ایک اللہ کی بندگی کرنا، یہ توحید ہے۔ اب ہم توحید کی قسمیں جانتے ہیں۔ توحید کی بنیادی 3 قسمیں ہیں جیسا کہ آپ نے سنا ہے، اور یہ قرآن کے دلائل نصوص سے یہ واضح ہے۔ قرآن کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی قسمیں ہیں؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اس کو تقریروں میں اور جلسوں میں نہیں بتایا جاتا، اور خصوصاً جو ہے
بہت سارے مسلمانوں میں یہ تو اور بھی نہیں بتایا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث جو بیان کرتے ہیں اپنے اسٹیج سے وہ تو کچھ وہ بیان کرتے ہیں، لیکن جو قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں صحیح سے، وہ تو توحید بیان ہی نہیں کرتے، کیونکہ توحید کے خلاف ان کی زندگی ہوتی ہے، ٹوٹل عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ تو یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ بیسک چیز ہے، بنیاد ہے ہمارے لیے، عمل کی بنیاد اسی پر قائم ہے۔ یہ ٹھیک ہے تو عمل ٹھیک ہوگا، اس میں گڑبڑی ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اچھا آپ الفاظ پہ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا۔ الفاظ پہ توحید ربوبیت، توحید آپ نے سمجھ لیا، اسی میں لگا ہوا ربوبیت، ربوبیت رب سے بنا ہوا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ یعنی معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، تدبیر کرنے والا، کار ساز، کام بنانے والا، تو یہ رب ہوتا ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے اعمال اور افعال میں منفرد ہے۔ توحید کو آپ دماغ میں بٹھائیں، توحید کہتے ہیں ایک جاننے کو، توحید ربوبیت میں ایک جاننا ہے، یعنی اللہ اپنے اعمال میں ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ ایک ہر جگہ آپ لگائیں گے، توحید ہے تو ایک لگانا ہے آپ کو، اس میں کوئی شریک نہیں، اس میں کوئی ساجی نہیں، اور اس میں کوئی پارٹنر نہیں، کسی غیر کے لیے نہیں۔ اللہ کے جتنے اعمال اور افعال ہیں ان اعمال میں اللہ منفرد اور اکیلا ہے، کوئی شریک اور ساجی نہیں، یہ توحید ربوبیت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، تو خالق صرف اللہ ہے، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، روزی دینے والا صرف اللہ ہے، صرف یعنی اکیلا اللہ ہے، تنہا اللہ ہے، پیدا کرنے والا تنہا اللہ ہے، روزی دینے والا تنہا اللہ ہے، دنیا چلانے والا تنہا اللہ ہے، کائنات کا بادشاہ تنہا اللہ ہے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا تنہا اللہ ہے، پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا تنہا اللہ ہے۔ کیوں تنہا لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ توحید ہے، توحید ربوبیت، اکیلا ہے اللہ تعالیٰ توحید میں، عبادت ایک اللہ کی۔ اب توحید کی جتنی قسمیں ہوں گی ساری قسموں میں تنہا اللہ ہوگا، اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی غیر شریک نہیں ہوگا۔ تو یہ توحید ربوبیت، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ تو یہ توحید ربوبیت کو سمجھ لیں، معنی پر غور کریں۔ توحید ربوبیت رب سے بنا ہوا ہے، رب کہتے ہیں مربی کو، پالنہار کو، پالنے والے کو، تو پیدا کرنا، رزق دینا، اور اسی طریقے سے جو ہے جتنے بھی دنیا میں کام ہو رہے ہیں سارے کام کرنے والے اللہ ہیں۔ کائنات میں جتنی بھی تدبیریں ہو رہی ہیں ساری تدبیریں کرنے والا اللہ رب العالمین اکیلا، یہ توحید ربوبیت۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ یہاں بھی لفظ پر غور کریں، توحید الوہیت 2 لفظ سے بنا ہوا ہے نا۔ توحید تو سمجھ لیا ایک جاننا، یہ لغوی معنی ہے، اور ادھر الوہیت بنا ہوا الہ سے۔ الہ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ الہ کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ بتائیں؟ معبود برحق، یعنی وہ جس کی بندگی کی جائے، وہ جو عبادت کے لائق ہے اسے الہ کہتے ہیں۔ اسی الہ سے کیا بنا ہوا ہے؟ الوہیت۔ اسی لیے الوہیت، توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، کیونکہ الہ کہتے ہی وہ جس کی عبادت کی جائے، اس لیے توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی تعریف کیا ہو جائے گی؟ اس کی تعریف یہ ہو جائے گی کہ عبادت کے جتنے بھی کام ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ توحید الوہیت، توحید سمجھ لیا اکیلا صرف اللہ، توحید میں اکیلا صرف اللہ ہے۔ الوہیت عبادت میں تنہا اللہ ہے۔ انشاءاللہ تعریف ذہن میں رہے گی، لفظ پر غور کریں گے آپ کو یہ معنی، یہ تعریف ذہن میں رہے گی۔ توحید الوہیت عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے، عبادت کا جو بھی کام جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، ہر وہ عمل یا قول جس سے ہم اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ تو عبادت کا جو بھی کام ہے وہ خالص ایک اللہ کے لیے، یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ اچھا، توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اس میں 2 لفظ ہیں، اسماء و صفات۔ توحید تو سمجھ گئے، توحید ایک جاننا، ایک ماننا، اور اسماء اسم کی جمع ہے اسماء، اور صفت کی جمع ہے صفات۔ اسماء یعنی اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، بہت سارے نام، حکیم ہے، ستار ہے، غفار ہے نا، ودود ہے، اللہ کے بہت سارے نام ہیں۔
تو اللہ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ہم اللہ کو کیسے پکاریں گے؟ اللہ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے پکاریں گے۔ تو اللہ کے کچھ اسما ہیں، اللہ کے کچھ صفات ہیں، تو یہ ان اسما میں، ان صفات میں اللہ تنہا ہے، تنہا ہر جگہ لگائیں گے، کیونکہ توحید ساتھ میں ہے۔ ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں تنہائیت ہوگی، اکیلا پن ہوگا، اور وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب کہ جو پیارے پیارے نام اور جو پیاری پیاری صفتیں اللہ کے لیے آئی ہوئی ہیں، ان تمام میں اللہ تنہا ہے، اکیلا، دوسرا کوئی بھی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ اللہ کے جو صفات ہیں وہ غیر اللہ کے نہیں ہو سکتے، اللہ کے جو اسما ہیں وہ غیر اللہ کے لیے تسلیم نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس تیسری قسم میں موٹی موٹی 2-3 باتیں سمجھ لیں۔ ہم تو آج سمجھیں گے توحید ربوبیت، تو قسموں کو میں نے بیان کر دیا ہے اور پھر ان کی تفصیل آئندہ ہم سنیں گے، لیکن یہاں توحید اسماء و صفات میں 2-3 بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء اور صفات ہیں، پہلی اور بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں اور جتنے بھی صفات ہیں بے عیب ہیں، ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں اور مخلوق کی مشابہت سے پاک ہیں۔ یعنی اللہ کی کوئی صفت ہے تو وہ صفت غیر اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی ہے، مشابہت نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے نا، اللہ کی مشابہت کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے جو اسما ہیں، نام ہیں، اور اللہ کے جو صفت ہیں وہ عیب سے بھی پاک ہیں اور مخلوق کی مشابہت سے بھی پاک۔ وہ صفات مخلوق میں تسلیم نہیں کیے جائیں گے جو اللہ کے صفات ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم وہی نام استعمال کریں گے اور وہی صفات ہم اللہ کے لیے مانیں گے اور تسلیم کریں گے جو قرآن میں اور حدیث میں۔ اپنی طرف سے ہم اللہ کا کوئی نام نہیں گڑھیں گے، جیسے کہ ہم خدا کہتے ہیں نا، اللہ کا ایک نام بناتے ہیں خدا، یا اللہ کا ایک نام بناتے ہیں گاڈ، بناتے ہیں نا لوگ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے آلریڈی نام ہیں، تو ہمیں نام بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے آپ نے ایک نام رکھ لیا، مثال کے طور پہ عبد المالک نام ہے، رفیق نام ہے، تو پھر کوئی دوسرا آدمی دوسرے نام سے کیوں پکارے گا؟ یہ تو انسان خود نہیں چاہتا ہے کہ جو نام ہم نے رکھ لیا، ہمارے ماں باپ نے ہمارا رکھا ہے، وہ خود انسان نہیں چاہتے کہ اس کو کسی دوسرے نام سے پکارا جائے۔ اور ہمارا رب، ہمارا حاکم، جو اللہ نے اپنے لیے جو نام پسند فرمائے ہیں ان کو ہم دوسرے ناموں سے نہیں پکاریں گے، اللہ نے خود اپنا نام پسند کیا ہے۔ تو وہی نام جو قرآن میں آئے ہیں، وہی صفات جو قرآن اور حدیث میں آئے، انہی ناموں سے پکاریں گے اور انہی صفات کو اللہ میں تسلیم کریں گے۔ اپنی طرف سے کوئی صفت اللہ میں نہیں کہیں گے اللہ ایسا ہے، اللہ فلاں ہے، اللہ کی فلاں صفت ہے، نہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ دلیل ہے تو بولیں گے یہ اللہ کا نام ہے، دلیل ہے تو بولیں گے یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے صفات کے باب میں، اسماء و صفات کے باب میں، کہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفتیں ہیں، جیسے اللہ رب العالمین سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ ہنستا ہے، بولتا ہے، تو اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے، معنی ہمیں معلوم ہے اللہ ہنس رہا ہے، ہنسنے کا بھی معلوم ہے نا، ہنسنا کسے بولتے ہیں، سننا کسے کہتے ہیں، معلوم ہے سننا کسے کہتے ہیں، بولنا کسے کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بولتے ہیں نا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ خبیر ہے۔ تو یہ جو صفتیں اللہ کی آئی ہوئی ہیں، ہم ان کا معنی سمجھ رہے ہیں، ان کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ ہم یہ نہیں اندازہ لگائیں گے ہماری طرح سنتا ہے، فلاں کی طرح سنتا ہے۔ اللہ مشابہت سے پاک ہے، اللہ یونیک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اپنے ہر اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اسما کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، بندگی کے اعتبار سے آپ مان لیں اللہ اکیلا ہر اعتبار سے۔ اللہ سے متعلق جو چیزیں ہیں، اللہ اپنے آپ میں، اپنے میں اللہ یونیک ہے، اکیلا اور منفرد ہے۔ تو یہ توحید کی 3 قسمیں مشہور ہیں جو آپ جانتے ہیں۔ تو آج میں آپ سے بیان کرنے والا ہوں توحید ربوبیت کی بات۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں توحید کی دوسری قسموں سے بحث کریں گے۔ آج ہم جو بیان کر رہے ہیں توحید ربوبیت، قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہم سمجھیں گے کہ توحید ربوبیت کیا ہے۔ قرآن کو مسلمان بار بار پڑھتے ہیں، عام طور سے پڑھتے ہیں، لیکن وہ گہرائی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ جیسے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے ویسے نہیں پڑھتے ہیں،
ورنہ وہی آیت ابھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے توحید کیا ہے، اور انہی آیتوں کو دوسرے پڑھتے ہیں توحید سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں. تو آج ہم توحید ربوبیت سمجھیں گے. توحید ربوبیت کی تعریف میں نے بیان کر دی کہ اللہ رب العالمین کے جو افعال ہیں ان افعال میں اللہ اکیلا اور تنہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں یکتا اور تنہا اور اکیلا، اس میں کوئی بھی شریک اور ساجھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے میں اکیلا ہے، خالق ہے، پیدا کرنے میں اکیلا ہے. اللہ رب العالمین رازق ہے، روزی دینے والا ہے، روزی دینے میں اکیلا اور تنہا ہے، کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کائنات کا بادشاہ ہے، کائنات کو چلانے میں، کائنات پر بادشاہت کرنے میں اکیلا ہے، کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے. اللہ کائنات کی تدبیر کرنے میں مدبر ہے، اکیلا اور تنہا مدبر ہے. پوری کائنات، پورے سسٹم کو چلانے میں جو بھی حکمت ہے، جو آرڈر ہے، جو حکم ہے، جو کام، یہ اللہ کے اپنے اختیارات، اس میں کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے. تو یہ توحید ربوبیت ہے. اس کے بے شمار دلائل ہیں قرآن و حدیث میں. ہم قرآن کی چند آیتوں کے ذریعے اس توحید کو، توحید ربوبیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی آیت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ ہی تمہارا رب ہے. رب ہمارا کون ہے؟ یہ ربوبیت. اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے. اللہ ہی تمہارا رب ہے اور کوئی رب نہیں، کوئی پالنے والا نہیں سوائے اللہ کے. اللہ ہی تمہارا رب ہے. وہ رب ہے الذی خلق السماوات والارض، جس نے ساتوں آسمان، ساتوں زمین کو پیدا کیا. کتنے دن میں؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا. آسمان اور زمین کو اللہ رب العالمین نے 6 دن میں پیدا کیا. جس آسمان کا بنانے والا کریٹر اللہ ہے. آسمان کے بعد اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، آسمان کو ایک طرف رکھیں اور کائنات کی دوسری چیز کو آپ سامنے رکھیں. آسمان کے سامنے کیا ہے؟ دنیا میں بھی ہم جب مثال دیتے ہیں آسمان سے، وہ تو آسمان ہے. اس کا مطلب ہے جس چیز کی مثال بیان کر رہے ہیں وہ چیز آسمان کے مقابلے میں معمولی ہے، بلبلا ہے، چھوٹا سا کنکر ہے، ایک بالو، ایک ذرہ. آسمان کے سامنے انسان ہو، مخلوق ہو، چرند پرند ہو، کچھ بھی ہو، بے حیثیت ہے مقابلے میں، حجم کے اعتبار سے، ساخت کے اعتبار سے، اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین جو جس حساب سے جو ہے بنایا ہے، جو حیات ہے، اس اعتبار سے کائنات کی چیز جو ہے ہچ ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے آسمان، اور اس میں بھی 7 طبق ہیں، 7 آسمان. ابھی ہم جس کو دیکھ پا رہے ہیں صرف ایک آسمان ہے، اس سے آگے 6 آسمان، پھر 6 آسمان کے اوپر 7واں آسمان جو ہے اس پر اللہ رب العالمین بلند ہے، عرش پر مستوی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین یہاں قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے جس نے 7 آسمان، 7 زمین کو، زمین کے نیچے بھی 7 طبق ہیں، 7 زمین کو بنایا اور 6 دن میں بنایا. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا. یہ جو آسمان اور زمین 6 دن میں بنایا ہے، اس آیت میں تو آسمان اور زمین 6 دن میں بنایا یہ ذکر ہے، اور دوسری آیت میں سورہ فرقان میں، سورہ سجدہ میں یہ بتایا ہے وما بینہما، یعنی آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اور جو ان دونوں کے درمیان ان تمام چیزوں کو بنایا صرف 6 دن میں. اللہ رب العالمین ویسے چاہے تو بولے کہ ہو جا اور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین جس کو جس حساب سے بناتا ہے، اللہ اپنی حکمت کے اعتبار سے بناتا ہے. جیسے ہم انسان پیدا ہوتے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ہوتے ہیں، اللہ اگر چاہے تو کہے گا ہو جا اور وہ انسان ہو جائے گا. لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اللہ اپنی تدبیر سے کوئی کام کرتا ہے، اس میں ہم اپنی عقل نہیں لگا سکتے. تو 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا. یہ آسمان ٹوٹل، پورا آسمان، اور یہ زمین پوری، اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اللہ 6 دن میں بنایا. مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ 2 دن میں پوری زمین بنایا ہے، 2 دن میں پوری زمین. 2 دن میں اللہ رب العالمین نے
अपनी खजानों को, बरकतों को, रहमतों को और पहाड़ों को, सब कुछ को बनाया 2 दिन में। और जो बाकी 2 दिन बच गए, इन 2 दिनों में अल्लाह ने जमीन को बनाया। 2 दिन आसमान, 2 दिन बरकतें, रहमतें और खजाने, और 2 दिन जमीन को। 6 दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात को बनाया। और ये 6 दिन कौन कौन से हैं? हफ्ता का दिन यानी शनिचर जिसे बोलते हैं सैटरडे, इसको छोड़ के, यौम सब्त छोड़ के बाकी तमाम 6 दिन हैं। इतवार, मंगल, बुध, जुमरा। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरा, जुमा। इन 6 दिनों में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई। और यौम सब्त बोलते हैं मुनक़ता होने वाला दिन। मुनक़ता यानी इसके अंदर इनक़ता है, अल्लाह ताला ने इस दिन अमल नहीं किया है, इसका नाम ही इसीलिए यौम सब्त पड़ा है, मुनक़ता, काटने वाला दिन। अब अंदाजा लगाइए, जो पूरे आसमान को बनाया है, जो पूरी जमीन को बनाया है, कायनात के हर जर्रे को बना रहा है, तो हम रब किसको मानेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ताला ने 6 दिनों में पूरी कायनात को बनाया और अर्श पर मुस्तवी हुआ। अच्छा, यहां पर इस मामले को भी आप समझ लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ। अर्श, हम जब कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है तो ये अकीदा गलत है। हम जब कहते हैं अल्लाह दिल में है, ये भी अकीदा गलत है। हम जब कहते हैं अल्लाह हर जर्रे में है, कंकर में है, ये भी गलत है। हम जब कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है यानी हर किसी के साथ है, ये भी गलत है। आप ये मामला अभी समझ लें। अल्लाह अपनी जात और वजूद के एतबार से 7वें आसमान के ऊपर अर्श पर है, जैसे कि ये आयत कहती है, और इस तरह की आयतें कुरान में और भी जगह है। अर्श पर मुस्तवी है, तकरीबन 7 आयतों में इसका जिक्र आया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है। इस्तिवा कहते हैं बुलंद होने को। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, बुलंद है। अब किस एतबार से, मैंने आपको बताया, कैफियत हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। कैफियत कि अल्लाह किस तरह से है, अल्लाह अपनी शान के एतबार से, जो उसकी शान है, अल्लाह अपनी शान के एतबार से बुलंद है। हम उसकी कैफियत को नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला अपनी जात के एतबार से 7वें आसमान पर और अर्श पर बुलंद है। ठीक है, ये बात रहे। लेकिन अल्लाह अपने इल्म के एतबार से पूरी दुनिया से बाखबर है। अल्लाह का इल्म ऐसा है, अल्लाह की हिकमत और बसीरत ऐसी है कि अल्लाह अपने इल्म के एतबार से कायनात के चप्पे चप्पे और जर्रा जर्रा से वाकिफ है, लेकिन जात के एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है युग़शिल लैल अन्नहारा, कि अल्लाह रात पर दिन को उड़ा देता है, यानी रात को दिन पर उड़ा देता है। यानी जब रात आती है, रात को दिन पर उड़ा देता का मतलब जो है, रात की जब तारीकी आती है तो दिन का नूर खत्म हो जाता है। और फिर आगे अल्लाह फरमाता है यत्लुबुहु हसीसा, और फिर तेज चलता हुआ उसके पीछे आ लेता है। यानी जब रात की तारीकी आती है तो दिन का उजाला खत्म, और जब दिन का उजाला आता है, रोशनी आती है, तो रात की तारीकी खत्म। एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए दिन और रात जो है चले आ रहे हैं, रोशनी और तारीकी चली आ रही है। आगे अल्लाह फरमाता है वश्शम्स वल क़मर वल नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिही, और अल्लाह ताला ने शम्स को भी पैदा किया, अल्लाह ने कमर को भी पैदा किया, सूरज को भी, चांद को भी, और सितारों को भी, नज्म को, सितारों को भी पैदा किया। मुसख्खरात, इस तरह पैदा किया कि ये सारे अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। अल्लाह इन तमाम चीजों का खालिक और ये अल्लाह की मुती और फरमा बरदार है। हम कैसे लोग हैं कि अल्लाह की इतनी बड़ी चीजों और इतनी सारी चीजों को देखकर, अल्लाह की इन कुदरतों का मुशाहदा करते हुए भी फिर अल्लाह को छोड़कर दूसरों को रब बनाते हैं, दूसरों को जो है मुश्किल कुशा समझते हैं, दूसरों को कायनात में तसर्रुफ करने वाला सोचते हैं। कितना गलत अकीदा है लोगों का। इसीलिए मैंने कहा ना, यही कुरान की आयत हम पढ़ते हैं तो हमें तौहीद रुबूबियत, तौहीद समझ में आ रही है, और कुरान की यही आयत बहुत सारे मुसलमान पढ़ते हैं, तौहीद समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह तमाम चीजों का खालिक है, तमाम मखलूक को रोजी देने वाला है, पूरी कायनात को अकेला चलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। फिर अल्लाह के इस जो है हुक्म में, अल्लाह की कारीगरी में, अल्लाह की तदबीर में, अल्लाह की बादशाहत में, अल्लाह की रोजी रसानी में और अल्लाह की खालकियत में कोई भी शरीक और साझी नहीं। अल्लाह तने तन्हा इन सारे आमाल और अफ़ाल को अंजाम दे रहा है। आगे अल्लाह फरमाता अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, और सुनो,
اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا ہے اور حکم بھی دینا ہے، یعنی پیدا کرنے کا کام صرف اللہ کا۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں آدمی اولاد دینے والا ہے، دے سکتا ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے، قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، توحید کے خلاف، وہ توحید سمجھ نہیں رہا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں توحید سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ پیدا کرنا کس کا کام؟ اللہ نے بتایا الا لہ الخلق والامر، کہ اسی کے لیے پیدا کرنے کا کام اسی کا ہے، حکم دینے کا کام اسی کا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے حکم سے، اسی کے آرڈر سے ہو رہا ہے، اور کسی کا حکم دنیا میں نہیں چلتا ہے۔ تبارک اللہ، اللہ بابرکت ہے، رب العالمین، اور وہ سارے جہان کا رب ہے۔ اس آیت سے ہمیں توحید ربوبیت کا علم ہو رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تمام چیزوں کا خالق اور پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہی تو توحید ربوبیت ہے، پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اب آگے بتائیں گے کہ جو پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے والا ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ پیدا ہی اسی نے کیا۔ تو جو پیدا کرتا ہے اور کرنے والا ہے اسی کی عبادت اور بندگی کی جائے گی۔ ایک آیت کو ہم نے دیکھ لیا، دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ تمام چیزوں پر نگہبان اور کارساز ہے۔ اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہو کہ کائنات میں جو بھی چیز ہے، ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوقات تک، ان تمام چیزوں کا خالق یعنی پیدا کرنے والا اکیلا اللہ رب العالمین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 102 میں، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ جو اللہ ہے وہ تمہارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کی جائے گی۔ فاعبدوہ، خالق کل شیء، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، بس تم اسی کی بندگی کرو۔ یہ بڑا سمجھنے والا جملہ، اللہ نے فرمایا وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تم اسی کی بندگی کرو۔ یہاں اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کے ساتھ مستلزم ہے، اس کو لازم ہے۔ کیسے؟ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اللہ خود بتا رہا ہے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، پس تم اسی کی بندگی کرو۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہوا، ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ ایسا حکم بھی دے رہا کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو۔ تو توحید ربوبیت اور عبادت کا تعلق کس سے ہے؟ توحید الوہیت سے۔ تو توحید ربوبیت کا تعلق توحید الوہیت سے پیدا ہو رہا ہے، خالقیت۔ اللہ تخلیق میں اکیلا ہے، اکیلا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اور اللہ نے یہ حکم بھی دیا کہ تم اسی کی عبادت اور بندگی کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ تمام چیزوں پر نگہبان اور کارساز ہے۔ آگے اللہ رب العالمین یہ بیان کرتا ہے، توحید ربوبیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کائنات کے اندر جو بھی مخلوقات ہے، تمام مخلوق کو روزی دینے والا اللہ۔ ابھی تو میں نے جو دلیل دی ہے وہ پیدا کرنے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ توحید ربوبیت میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ تمام لوگوں کو، تمام جاندار کو، تمام مخلوق کو روزی دینے والا، فراہم کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ قرآن کی ایک دلیل دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں جاندار ہے، دابہ کہتے ہیں جس کے اندر بھی جان ہے، جاندار، اور یہاں مخاطب انسان ہے، مخاطب انسان ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں سب کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، جتنے بھی جاندار ہیں اس کو روزی دینے کا کام صرف اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والا۔ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ الا علی اللہ رزقها، کہ جو کچھ بھی زمین میں جاندار ہیں ان تمام جاندار کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ اب قرآن کی یہ آیت بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن یہاں توحید ڈھونڈ نہیں پاتے، انہیں توحید سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھتے یہ ہیں کہ روزی دینے والے داتا اور ہیں، غوث ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی روزی دیتے ہیں۔
جبکہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 کہ ہر مخلوق کی روزی دینے والا اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ رب العالمین جاندار کی یعنی انسان کے ٹھکانے کو جانتا ہے، جو جہاں رہتا سہتا ہے، اور جو اس کا مسکن ہے، اور جو اس کا مدفن ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ مستقر کہتے ہیں جہاں انسان سکونت اختیار کرتا ہے، مستودع کہتے ہیں جہاں انسان دفن ہوتا ہے، مرنے کے بعد اسے دفن کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے مسکن کو، جو اس کے رہائش گاہ ہوتی اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور یہ کہاں دفن ہوگا، کہاں اسے موت آئے گی، کس سرزمین پر مرے گا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور یہ تمام چیزیں کتاب مبین میں، کھلی ہوئی کتاب میں درج ہے، لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کھلی ہوئی کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں تمام چیزوں کو، جو کچھ ہونے والے ہیں تمام چیزوں کو لکھ رکھا ہے، پہلے سے اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ توحید ربوبیت میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کائنات میں تصرف کرتا ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ذلت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں یہ سارے اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من يشاء بغير حساب۔ آپ کہہ دیجئے نبی، آپ کہیں، اللہ تعالیٰ نبی کو مخاطب ہو کر کے امت کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ امت کو بتائیں، اے اللہ مالک الملک، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، جسے تو چاہتا ہے اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، ہم غیروں میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں میں یہ تصرف مانتے ہیں کہ بابا صاحب جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے، غیر اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے بارے میں یہ صفت آ گئی کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، قادر اللہ ہے، ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا، اختیار رکھنے والا اللہ ہے، تو یہ صفت غیر اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ غیر اللہ تو مجبور ہے، وہ تو پیدا کیا گیا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے، مجبور محض ہوتا ہے، ضعیف اور ناتواں ہوتا ہے، کیونکہ اسے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ خود سے پیدا نہیں ہوا، خود سے نہیں آیا، خود سے اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ کسی نے زندگی دی، پیدا کیا تو دنیا میں آیا، کوئی موت دیتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، وہ تو مجبور ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، تو رات جب لمبی ہو گئی تو دن کا حصہ رات نے لے لیا، اور جب دن لمبا ہو گیا، رات چھوٹی ہو گئی، تو دن نے رات کا حصہ وہ لے لیا۔ تو اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اللہ ہی ہے وہ جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے۔ جیسے انسان جاندار ہے، اس سے منی کو اللہ پیدا کرتا ہے، بے جان ہے، پھر منی بے جان ہے، اس سے انسان کو پیدا کرتا ہے، جاندار کو پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں توحید ربوبیت میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے توحید ربوبیت میں یہ بھی داخل ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی تصرف ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اور اللہ کی مشیت سے۔ لیکن بہت سارے انسان ہیں جو اس سے ہٹ کر عقیدہ رکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں بھی نفع پہنچا سکتی ہیں، جیسے جو لوگ تعویذ لگاتے ہیں، کڑے چھلے لگاتے ہیں، جو لوگ امام ضامن پہنتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں، جبکہ تصرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن جو ہے بہت سے مسلمان اس طرح کا عمل کرتے ہیں جو شرکیہ عمل ہے، اور عقیدہ توحید کے خلاف ہے، توحید ربوبیت کے خلاف ہے۔ ہاں، ایک یہاں بات یہ ہے کہ ربوبیت پر تمام لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے،
دل اس پر آتا ہے، حتیٰ کہ دہریہ بھی جو اللہ کا انکار کرتا ہے دل سے مانتا ہے کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا۔ اور عام طور سے جیسے مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے توحید ربوبیت کو، اور آج بھی جو ہے کافر لوگ بھی توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، لیکن کیا ہے پھر ہٹ درمی کی بات ہوتی ہے کہ پھر توحید عبادت کو نہیں مانتے ہیں، توحید العبادت کو نہیں مانتے، اس میں جو ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہی کائنات میں تصرف کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور تصرف نہیں کرتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی آپ لوگوں سے پوچھیں کون ہے ساتوں آسمان کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب، جو بلند عرش ہے اس کا رب کون ہے، آپ لوگوں سے پوچھیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، اللہ ہی اس کا رب ہے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ کائنات کا رب، آسمان کا رب، عرش عظیم کا رب اللہ رب العالمین ہے، تو لوگ کہیں گے اللہ ہی اس کا رب ہے۔ قل افلا تتقون، تو اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ جب تمہیں معلوم ہے آسمان و زمین کا رب اللہ ہے، ساتوں آسمان کا رب اللہ ہے اور عرش عظیم کا مالک اور رب اللہ ہے، تمہیں معلوم ہے تو تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کے عذاب سے بچنے کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی ٹھیک ٹھیک تم دین پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس رب کی ٹھیک ٹھیک بندگی اور عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ مطلب ہے۔ اسی طرح آگے کیا فرماتا اللہ تعالیٰ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، آپ لوگوں سے پوچھئے کس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے۔ اب یہ قرآن کی اتنی واضح ترین آیتیں ہیں لیکن لوگ اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، توحید سمجھ میں نہیں آتی۔ اتنا کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے امت کو بتایا کہ اے نبی آپ لوگوں سے پوچھیں کس کے ہاتھ میں پوری تمام چیزوں کی بادشاہت ہے، کس کے ہاتھ میں ہے اور کون پناہ دینے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور پناہ دینے والا نہیں۔ وہو یجیر، وہی پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے خلاف کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں معلوم ہے تو بتلاؤ کون ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، کون ہے جو پناہ دیتا ہے، کون ہے جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دینے والا، کون ہے؟ بتاؤ اگر تمہیں معلوم ہو تو کیا کہتے لوگ؟ سیقولون للہ، اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اللہ ہی پناہ دینے والا ہے، اور اللہ جسے پناہ نہ دے کوئی اسے پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو جب یہ معلوم ہے، تم یہ اقرار کرتے ہو، آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل فانا تسحرون، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیے پھر تم کو کدھر سے جادو لگ جاتا ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں یا سمجھنے کے انداز میں ہم یہ کہیں گے کہ تمہاری مت پھر کیوں ماری جاتی ہے؟ جب تم جانتے ہو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمام چیزوں پر بادشاہت اللہ کی ہے، پھر تمہاری مت کیوں ماری جاتی ہے؟ تم کیوں نہیں اسی رب کو مانتے ہو، اسی کی بندگی کرتے ہو، اسی کے دین پر عمل کرتے ہو؟ جب تمہیں معلوم ہے پوری کائنات کا بادشاہ وہی ہے، وہی پناہ دینے والا ہے، اور وہ جسے پناہ نہ دے کوئی اسے پناہ نہیں دے سکتا۔ جب یہ تم جانتے اور مانتے ہو تو تم پر جادو کیسے ہو جاتا ہے؟ کدھر سے جادو لگ جاتا ہے؟ اس کا مطلب تمہاری عقل کہاں گم ہو جاتی؟ تمہاری عقل کون مار دیتا ہے؟ تمہاری عقل کہاں گم ہو جاتی؟ یا جس کو کہے کہ تمہاری مت کیسے ماری جاتی ہے کہ تم پھر جو ہے اس کے الٹا کرتے ہو، کہتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور ہو، پھر اللہ کی خالص بندگی نہیں کرتے ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے جتنے اعمال اور افعال ہیں، ان اعمال اور افعال میں اللہ تعالیٰ تنہا اور منفرد ہے۔ اللہ اکیلا پیدا کرنے والا، اللہ اکیلا روزی دینے والا، اللہ اکیلا پورے کائنات کا مالک اور بادشاہ، پورے کائنات کو چلانے والا اور تدبیر کرنے والا ہے۔ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک آخری پوائنٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی انسان توحید ربوبیت کو مانتا ہے تو توحید کو تو مانتا ہے لیکن ابھی وہ پکا مسلمان نہیں ہے۔ توحید کو بہت سارے لوگ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ غیر مسلم بھی توحید کو مانتے ہیں، توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس سے صرف مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ توحید الوہیت کو بھی نہ مانے، اللہ ہی کی بندگی۔ توحید ربوبیت ماننا کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ توحید الوہیت کو بھی نہ مانے تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مانے صرف ایک ہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کو چلانے والا، روزی دینے والا، مانے پھر بندگی بھی اسی کی کریں، تب آپ کی توحید جو ہے مکمل ہوگی اور اس راستے پہ آپ چلیں۔
تو یہ توحید ربوبیت کا بیان تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ اس توحید کو من و ان جیسے قرآن و حدیث میں آیا ہے اسی طریقے سے ماننے کی توفیق دے۔ جو لوگ اس توحید کو صحیح سے نہیں تسلیم کر رہے ہیں اے اللہ انہیں بھی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور سے دعا کرتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، بے جا ظلم ہو رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما، ان کے مریضوں کی حفاظت فرما، ان کے جو مریض ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما۔ اے اللہ وہ لوگ مظلوم ہیں، مقہور ہیں، نہچے ہیں، ستائے ہوئے ہیں، زمانے سے ستائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو یہودیوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ بیت المقدس ہمارے ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ وہ ہمارا حق ہے، ہمارا خزینہ ہے، ہمارا پرانا اور جو ہے مقدس جو ہے قبلہ ہے جو رہ چکا ہے مسلمانوں کا، وہ ہمیں جو ہے عظمت رفتہ اس کی پھر سے ہمارے لیے بحال فرما دے تاکہ مسلمان اس کی زیارت کر سکیں، وہاں نماز پڑھ سکیں۔ بار الہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور جو لوگ وفات پا گئے ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ فلسطین کے خلاف یہودی، اسرائیلی، نصرانی جو کچھ بھی ایجنڈا چلا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے مکر کو انہی کے لیے پھیر دے اور ہم سب لوگوں کو تہس نہس فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔